لیکن افسوس کہ ہم میں وہ ایمان کی جو رمق ہے، وہ گرمی ہے، وہ حدت ہے، وہ تڑپ ہے، وہ آج تک پیدا نہ ہو سکی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارا دنیا کی طرف مائل ہونا۔ 24 گھنٹے ہمارا جو محور ہے، جو مرکز ہے، جو مدار ہے، وہ دنیا کی لالچ ہے، حصول زر ہے، زیادہ کی تلاش ہے، سم تھنگ مور، آئے کچھ ہو۔ اس نے مار دیا ہمیں، اس نے مار دیا، بڑے بڑوں کو مار دیا، بڑے بڑے روحانی لوگ اس کی لپیٹ میں آ گئے، بڑے بڑے لیڈر آ گئے، بڑے بڑے علماء آ گئے۔ تو یہ اتنی وسیع لپیٹ ہے، اس کی وجہ سے حضور سید عالم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، انہیں اگر کوئی نہ کوئی منزل آئی تو سمجھا دیا جائے گا، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ باہمی قتل کریں گے دنیا کی لالچ میں، زیادہ حاصل کرنے میں، اور ایک دوسرے بھائی کا حق مارے گا، غصب کرے گا، سلب کرے گا، اور قتل و غارت کریں گے، اور مریں گے پیسوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے، ایک ایک انچ کے لیے، ایک ایک بالشت کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا، یہ مجھے عجیب بات یاد آ گئی۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے فریاد کی حضور کے سامنے آ کر۔ یہ میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں، حضور سرکار کی باتیں، تو وہ آپ کی سر مبارک، اس میں لفظ آتا ہے حدیث میں، آپ کی جو کھوپڑی مبارک ہے، یہ جو سر جو ہوتا ہے اس کو ہامہ کہتے ہیں، کھوپڑی کے قریب اس سر اپنا لیا، منہ لیا اور بڑبڑانے لگا۔ آپ یوں سر مبارک ہلاتے رہے، وہ بڑبڑاتا رہا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ کیا بڑبڑا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اپنی فریاد لگا رہا ہے کہ مجھے میرا مالک جو ہے وہ پوری طرح کھلاتا پلاتا نہیں ہے، مجھ پر سامان زیادہ لاتا ہے اور میرے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو خیر آپ نے وہ باتیں سنی، آپ اس کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ اس نے پھر گواہی دی کہ آپ نے یہ عرض کی، اللہ کی بارگاہ قبول ہوئی، یہ ہوئی، یہ ہوئی، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی، آپ نے بھی باتیں کی اس نے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میں نے عرض کی، اس اونٹ سے فرما رہے ہیں، یہ میں نے عرض کی قبول ہو گئی، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، ساری قبول ہو گئی، ایک میں نے میری بات اللہ نے نہیں مانی۔ کیا بات؟ اس نے عرض کی، کیا بات؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی تھی میرے مالک میری امت آپس میں لڑے نہیں، میری امت قتل و غارت نہ کرے، آپس میں نہ لڑے۔ فرمایا کہ یہ میرا قلم چل چکا ہے، یہ تو ہوگا۔ یہ حدیثوں میں ہے، یہ حضور کے سچے واقعات میں میں نے۔ تو آپ نے دیکھیں، اللہ ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم لڑیں، یہ آپ نہ سمجھیں کہ اب جفل قلم کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے قلم خشک ہو گئی ہے کہ نہیں آپ لڑے ہی لڑے، نہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے لڑنے اور نہ لڑنے کا، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گی کہ ہم تو مجبور ہیں، جو تقدیر نے لکھ دیا، نہیں، تقدیر نے یہ نہیں لکھ دیا، آپ کچھ مجبور بھی ہیں، کچھ مختار بھی ہیں۔ تو حدیثوں میں بھی یہی آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جبر اور قدر کے درمیان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نہ مجبور محض ہیں اور نہ مختار محض ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے جبری قدری تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم، کوئی کہنے لگا کہ ہم قادر ہیں جو کچھ خود چاہیں، تقدیر کیا ہے، ہم خود بناتے ہیں تقدیر۔ ایک نے کہا کہ نہیں، ناحق ہم مجبوروں پر
یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ہے، ہم کو ابس بدنام کیا۔ یہ تو میر تقی میر نے انہی کا وہ عقیدہ بیان کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، وہ کہتا تھا کہ میں مختار ہوں، خود اپنے عمل بناتا ہوں، قادر ہوں۔ فرمایا ایک حد تک، فرمایا پاؤں اٹھاؤ، ایک پاؤں اٹھایا، پیر اٹھایا، فرمایا آپ دوسرا اٹھاؤ۔ اس نے کہا کہ دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا، ایک رکھوں گا تو دوسرا اٹھاؤ۔ فرمایا اتنے مختار ہو اور اتنے مجبور ہو۔ تم جو کہتے ہیں کہ ہم مختار ہیں، تو ایک پیر اٹھا کر دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے، اگر وہ اٹھا لیتے تو کلی مختار ہوتے۔ اب ایک رکھ کر دوسرا نہیں اٹھا سکتے، دوسرا رکھو گے تو ایک دوسرا اٹھاؤ گے، تو اتنے مجبور ہو اتنے مختار۔ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، ورنہ ہدایت بھیجنے کا، کتاب بھیجنے کا، رسول بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں آیا، میں گیا، میں کھاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں کی رٹ ہر آدمی کے زبان پر ہے، چاہے پیر صاحب ہیں، چاہے لیڈر صاحب ہیں، چاہے عالم صاحب ہیں، کوئی نہیں ہے، میں اللہ کا نام ہی نہیں۔ میں یوں کروں گا، میں کھاؤں گا، میں کروں گا، تو آپ میں کیوں کرتے ہیں پھر؟ اگر اتنے اللہ کے قائل ہیں کہ وہی سب کچھ کرتا ہے، تو ہر کام کی نسبت اپنی طرف کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ہے کہ انسان کو فعل کا مختار بنایا گیا ہے کہ اس کی مرضی ہے، کرے یا نہ کرے۔ آپ جہاں آئے ہیں تو کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آپ کو بٹھایا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو ایک حد تک، اور اس اختیار کا یہ فائدہ ہے، اور اس سے ہم نے فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے فعل کو مربوط کریں۔